الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین وما اتخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ اذا لذهب کل الہ بما خلق ولعلی بعضهم علی بعض، اور نہ اختیار کیا اللہ نے اپنی اولاد کو، اور نہ ہی نہیں ہے کوئی اس کے ساتھ دوسرا معبود، اذن جب، لو کان معہ الہن، یہاں پر تفسیر کر دی اذن کی کہ اگر ہوتا اس کے ساتھ معبود تو پھر کیا ہوتا، لذهب کل الہ بما خلق، تو البتہ لے جاتا، اس وقت ایسا ہوتا کہ ہر ایک معبود لے جاتا اس کو جس کو اس نے پیدا کیا، خالقہ جس کو اس نے پیدا کیا، ای انفرد بھی، یہاں پر تفسیر کا بیان ہے کہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتا، اور من الآخری من الاستعلاء علیہ، تو دوسرے کو منع کرتا اپنے پر بلند کرنے سے، یعنی کہ اگر خدا دو ہوتے تو پھر کیا ہوتا، رب تعالیٰ یہاں پہ عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ اگر رب تعالیٰ دو ہوتے تو پھر ہر خدا یہ کرتا کہ میری مخلوق علیحدہ ہو، اس کی مخلوق علیحدہ ہو، ہر خدا یہ کرتا کہ میری مخلوق دوسرے سے بلند ہو، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں، رب تعالیٰ ہے ہی ایک۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ضرور بڑائی کرتا، بعضهم علی بعض بعض پر بڑائی کرتا، بلند ہوتا۔ مبالغۃ المصداق کا بیان ہے کہ مبالغہ کرتا، جس طرح کے دنیا کے بادشاہ کا فعل ہے، دنیا کے بادشاہ چاہتے ہیں نا کہ میری رعایا بڑی ہو، میری بادشاہت بڑی ہو، تو اسی طرح وہ خدا اگر دو ہوتے تو اس طرح، لیکن ہے نہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، اور کتنا ہی بلند ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ، تنزیہا لہو، اس چیز سے پاس ہے کہ اس کے لیے کوئی معبود ہو، اس چیز سے پاک ہے، یہ اس کا مراد بیان کی کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، کس سے، اس سے پاک ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہو۔ اما یصفون، اس سے جو بیان کرتے ہیں، بما بہی ما مما ذکرہ، یعنی کہ یہاں پر مصداق بیان کر دیا، کس جو بیان کرتے ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں، اس کو جو مذکور ہے، مذکور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اولاد سے بھی، شرک سے بھی، اپنے سوا کسی اور معبود ہونے سے بھی کیا ہے، پاک۔ عالم الغیب والشہادتی، اور ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والا ہے، ما غاب و ما شوہد، یہاں پر یہ مرادی معنی بیان کیا کر دیا کہ یہ غالب اور شاہد کا کہ جو غائب ہے اور جو ظاہر ہے اس کو جانتا ہے۔ آگے ترکیبی احتمال ہے کہ جو غیب اور شاہد اگر جر کے ساتھ ہوگا تو صفت واقع ہوگی عالموں کی، اور رفع کے ساتھ ہوگا عالم الغیب والشہادہ، تو پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا، خبر بنے گی، اور مبتدا ہوا مقدر ہوگا، محذوف ہوگا۔ فتعالی، پس بلند ہے، تعظیم بلند ہے، مرتبے والا ہے، اما اس سے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہو، معاہو معذوف کا اظہار کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہو، اس سے بلند ہے۔ قل ربی، تم عرض کرو، ربی اے میرے رب، اما اگر، یہاں پر ترکیبی احتمال ہے کہ اس صرفی تحقیق ہے کہ اما اصل اس میں نون کو مدغم کیا، اور ان شرطیہ ہے اور ما زائدہ ہے، یعنی کہ اما اصل میں انما تھا، نون کو میم سے بدل دیا تو اما بن گیا۔ اگر توری ینی بما توعدون، قل ربی اما ترینی ما توعدون، اگر تو دکھا دے مجھے ما یوعدون، وہ چیز جو یوعدون انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، اس چیز کو دکھا دے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ من العذاب معذوف کا اظہار، یعنی کہ وعدہ کس کا دیا جاتا ہے، عذاب کا دیا جاتا ہے، اور وہ صادق اور وہ سچا ہو گیا بدر کے دن قتل کرنے کے سبب۔ بدر کے دن رب تعالیٰ نے انہیں وعدہ دیا تھا کہ تمہیں عذاب آئے گا، تو وہ سچا ہو گیا، کب، جب بدر کے دن ان کو قتل کیا گیا اور بعض کو قیدی بنا لیا گیا۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین،
اے میرے رب تو شامل نہ کر مجھے ظالمین قوم کے ساتھ۔ رسول فرما لیں فَأَهْلَكَ بِهَلَاكِهِمْ، یہاں پر یہ جزا ہے کہ ان کے اہل کو ہلاک کرنے کے ساتھ مجھے ان کے ساتھ شریک نہ کر۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا تَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پر کہ دکھا دیں تجھے جس کا ہم وعدہ دے رہے ہیں انہیں، لقادرون ضرور ہم کیا ہیں، قادر ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اس کے ذریعے جو تم دور کرو، ادفع تم دور کرو، اس کے ذریعے جو وہ سب سے اچھی بھلائی ہے، بھلائی کو السیئہ برائی کے سبب، ایل خلۃ من الصفح والاعراض عنہم، یہاں پر تفسیر کر دی کہ اچھائی کو بھلائی کے ذریعے کس طرح کہ بدل دینا، عاجزی کے ساتھ تبدیل کر دینا، کہ ان کی برائی کو عاجزی اور ان کی انکساری کے ساتھ پیش کرنا، تو اس بارے میں یہ بیان ہے، اعراض عاجزی کے ساتھ پیش کرنا۔ اذا ہم ایاکم، یہاں ظرف کا بیان ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو پھر کیا کرو، انہیں عاجزی کے ساتھ پیش آؤ۔ وَهَذَا قبل الامر، یہ ربط بیان کر رہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ قتل کرنے کے ساتھ، قتل کرنے کا جو معاملہ ہے اس سے پہلے کا ہے، یعنی کہ جو رسول عاجزی کے ساتھ انہیں پیش آتے تھے وہ ان کو بڑا برا بھلا کہتے تھے، پھر بھی رسول نے کبھی ان پر تنگی نہیں کی، کچھ نہیں کیا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے، صحیح ہے۔ نحن عالم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو وہ بیان کرتے ہیں، ای یکذبون، یعنی کہ تفسیر کہ وہ کذب کرتے ہیں، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر عذاب آئے، اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ وقل ربی اعوذ بک، تو آپ عرض کرو ربی، اے ہمارے رب، اعوذ بک، میں پناہ مانگتا ہوں، یہ تسیم مرادی معنی کہ پناہ مانگتا ہوں، اس کی جو وسوسے ڈالنے والا شیطان سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ آگے مرادی معنی بیان کر دیا کہ وہ ابھارتا ہے اس کو جو اس کو وسوسے آتے ہیں، وسوسے ڈالتا ہے، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور میں پناہ مانگتا ہوں اس سے جو وہ میرے ساتھ ہے، یعنی کہ شیطان سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور شیطان جو میرے ساتھ ہے اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ فی امری، آگے معذوف کا اظہار ہے اس معاملے میں کہ وہ مجھے اس کا آنا بھی برائی کے سبب ہی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جب آتا ہے تو وہ برائی ہی لے کر آتا ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں، حالانکہ ان کا جو شیطان تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ آپ کو اچھے ہی مشورے دیتا تھا، برے مشورے نہیں دیتا تھا۔ تو یہ امت کی تعلیم کے لیے جب تم اس طرح کے مبتلا ہو تو پھر تم بھول نہ جاؤ رب کو، بلکہ کیا کرو، رب شیطان سے پناہ بھی مانگو اور شیطان کو اپنے پاس آنے سے بھی پناہ مانگو۔ حتیٰ ابتدائیہ، یہ ترکیب کا بیان ہے، نحوی تحقیق ہے کہ حتیٰ ابتدائیہ، اذا جاء احدہم الموت، جب آئے تم میں سے کسی ایک کے پاس موت، ورا، آگے شرط کا جزا ہے کہ جب آئے تمہارے پاس موت، یعنی کہ دیکھیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سے اور دیکھیں جنت سے، اگر مومن ہوں گے تو جنت سے دیکھیں گے تو کہتے ہیں رب ارجعونی، کہ اے میرے مولا، میرے رب ہمیں لٹا دے واپس۔ الجمع للتعظیم، یہاں پر ترکیبی احتمال کہ ارجعو یہ تعظیم کے لیے آیا ہوا ہے، کہ کافی ساری وہ التجائے کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، پھر تعظیم کو بجا لاتے ہیں کہ عاجزی ان کی ساری کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ ہمیں بخش دے، ایک مرتبہ واپس بھیج دے، لیکن ان کی کوئی نہیں سنی جاتی۔ لعلی اعمل صالحا، شاید میں عمل کروں صالح، آگے صالح اس کا مصداق بیان کر رہے ہیں کہ گواہی دوں کہ نہیں ہے کہ وہ معبود مگر اللہ ہی ہے۔ فی ما ترکت، اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک عمل کروں۔ دعیتم من امری، اپنی عمر میں جو میں ضائع کر آیا ہوں، یہ اس کا مرادی معنی بیان کر دیا۔ ای فی مقابلتی، یہاں پر تفسیر کر دی کہ اس کے مقابلے میں رب تعالیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، لا رجوع، یہاں تفسیر کر دی کہ ہرگز نہیں لٹائے گا، انہا، بے شک وہ،
یعنی کہ رب آگے تفسیر کر دی، رب لٹائے گا ایک بات کو اور وہ کہہ رہے ہوں گے اسے، ایک بات کو لٹائے گا رب اور وہ کہہ رہے ہوں گے اسے، اور نہیں فائدہ ہوگا ان کے لیے کوئی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ اور ان کے آگے برزخ، امامہم یہ مرادی معنی ان کے آگے برزخ، ایک برزخ ہے، ایک رکاوٹ ہے، حاجز یہ مصداق بیان کر دیا کہ رکاوٹ ہے جو روکے ہوئے ہے روٹنے سے، الی یوم یبعثون، اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ اس دن تک اٹھائے جانے پر، یعنی کہ جب وہ دن آئے گا تو تب سے پہلے وہ نہیں اٹھ سکتے، اس دن تک رکے ہوئے ہیں۔ ولا رجوع بعد، اور نہیں لٹائے جائیں گے، نہ ہی اس کے بعد، نہ اس سے پہلے لٹائے جائیں گے نہ اس کے بعد لٹائے جائیں گے، وہ ان قریب ہی قیامت آئے گی تو تبھی ہی وہ لٹائے جائیں گے، اس سے پہلے وہ نہیں لٹائے جائیں گے۔ لیکن وہ بڑی دعائیں کریں گے، بڑی التجائیں کریں گے، لیکن ان کی کوئی التجا کوئی دعا قبول نہ ہوگی، نہ ان کی کوئی پوری ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کو اچھے انداز میں آپ نے یاد کرنا ہے۔ آگے یہ خلاصۃ الفرائض کا آپ نے کیا ہوگا، میتیں حل کی ہوں گی، اس طرح کرنا ہے۔ اب یہ جو میتیں ہیں نا 7، اس کو ایک مرتبہ اور دوبارہ حل کرنی ہے آپ نے ان میتوں کو۔ اور آگے ذوی الاحرام کا بیان ہے، تو ذوی الاحرام کا بیان یہ آپ نے کبھی مسئلہ آ جائے تو ادھر سے نکال کر آپ خود ہی حل کر لینا، لیکن یہ ذوی الاحرام آتے نہیں ہیں۔ لیکن ذوی الاحرام کہتے ہیں کہ وہ نسبی رشتہ دار جو نہ ذی فرض ہو نہ اسبہ ہو، جیسے نواسے، نانا، بھانجا، ماموں، پھپھی وغیرہ۔ تو ذوی الاحرام کے لیے کوئی حصے مقرر نہیں ہے، بلکہ ان کو کل یا احد الزوجین سے بچا ہوا مال ملتا ہے، جبکہ کوئی نسبی ذی فرض یا کوئی اسبہ نہ ہو اور نہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ بہت ہی قلیل، بہت ہی کم ہے۔ اگر کوئی ایک دارالفتہ ہے نا وہ 60 سال سے قائم ہے، 60 سال ہو گیا اس کو دارالفتہ کو، تو اس میں کوئی ایک آدھ مسئلہ آ جائے بس اتنا ہوتا ہے۔ باقی جو ہیں ذوی الفروض ہوتے ہی ہیں، اکثر یہ کم ہی ہوتا ہے کہ ذوی الفروض نہ ہو، تو اسی وجہ سے یہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ آگے ہم چلتے ہیں، کبھی آ جائے تو آپ یہاں سے آسانی سے حل بھی کر سکتے ہو، صحیح ہے۔ آگے خنثی مشکل ہے، خنثی کی تعریف، خنثی کہتے ہیں جس کی نہ فرج ہو نہ ذکر ہو، وہ دونوں ہوں تو وہ خنثی ہے۔ اگر ذکر سے پیشاب کرے تو خنثی مرد کہیں گے، فرج سے کرے تو خنثی عورت کہیں گے، اور دونوں سے کرے تو جس سے پہلے کرے اس کا اعتبار ہوگا، اور دونوں سے ایک ساتھ کرے تو خنثی مشکل معقوف کہیں گے۔ پھر اگر بالغ ہونے پر مرد کی علامتیں ظاہر ہوں تو پھر خنثی مرد ہے، اگر عورت کی علامت ظاہر ہو تو خنثی عورت ہے، اور اگر مرد یا عورت کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو، یہ دونوں ظاہر ہوں تو خنثی مشکل محکم ہے، جس کا نہ فرج ہو نہ ذکر ہو، اسے ملحق بالخنثی کہتے ہیں۔ پھر آگے ہم انشاءاللہ اس کا پڑھیں گے، پہلے وہ آپ میتیں حل کر کے ہیں۔ آگے یہ آپ کی ختم ہو چکی ہے تقریباً، یہ جو ہے سمجھنے والا مناسقہ تک ہی ہوتا ہے وہ آپ کا ہو چکا ہے، اور اس کو آپ نے اچھے طرح سے حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نکالیں شرح وقایہ کا، اور یہ آپ کر کے آئے ہوں گے 3 صفحے، یہ آگے ہر روز کرنے ہیں، میں نہ بھی کہوں تو پھر بھی آپ نے ان کو پڑھنا ہی ہے، صحیح ہے، اور یہ ذہن میں بھی رکھنا ہے۔ پھر جو میں نے فتویٰ دیا تھا اس کو بھی اچھے انداز میں دیکھنا ہے، اور اس اعتبار سے آپ نے ڈھونڈنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نکالیں یہ شرح وقایہ کا، وَعْلَمْ أَنَّ لَوْنَ الْحَیض، اور یہاں سے حیض کے رنگ بیان ہو رہے ہیں کہ حیض کے رنگ کون کون سے، کہ تو جان کہ حیض کے رنگ وہ سرخ اور کالا ہے، سرخ اور کالا تو ہے، اس میں اجماع ہے کہ یہ حیض کے رنگ ہے، اس میں تو اجماع ہے، تمام کا متفق ہے کہ یہ حیض کے رنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح زرد مشبع، یہ جو زرد مشبع سے مراد گہرا ترین زرد جو ہے نا وہ، اور سبز والخضرا سبز، اور والصفرا پیلا، ضعیف کہتے ہیں پھیکے کو، پیلا تو ہو لیکن سخت نہ ہو بلکہ کیا پھیکا پیلا ہو،
والگدرا اور گدلا رنگ، والتربیہ اور مٹیالہ رنگ، اندنا یہ ہمارے نزدیک 6 ہیں، یہ پیچھے بھی آپ پڑھ رہے. اور فرق ان دونوں کے درمیان، گدرا اور مٹیالے کے درمیان فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ گدرا اس کو کہتے ہیں جو سفیدی کی طرف مائل ہو، یعنی کہ سفیدی کی طرف مائل جو ہو تو مٹی کے طرح کا، لیکن گدرا ہو، گدرا کہ سفیدی کی طرف مائل ہو، اس کو کہتے ہیں گدرا رنگ. اور مٹیالہ وہ جو سیاہی کی طرف مائل ہو، جس طرح کے ڈارک رنگ ہوتا ہے، اور سفیدی میں جس طرح ہاف وائٹ بول رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، یا اس سے بھی تھوڑا سا کم، ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا قُدِّمَ، یہ بارہ سوال مقدر کا جواب ہے. پیچھے نا مصنف نے نا انہیں شرح وقایہ والوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو میں شرح وقایہ لکھ رہا ہوں نا، یہ میں ہدایہ کی طرز پہ ہی لکھ رہا ہوں. اور یہ انہوں نے نا اپنے ایک بھانجے کے لیے لکھی تھی کہ ان کو ہدایہ سمجھنا مشکل تھا. ہدایہ جو آپ پڑھ چکے ہو اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل تھا، وہ صحیح سمجھ نہیں آتی تھی. تو ان کے لیے انہوں نے نا یہ کتاب لکھی. عبد الرحمن بن مسعود تاج الشریعہ علیہ الرحمہ، انہوں نے اپنے ایک بھانجے کے لیے کتاب لکھی. شروع متن میں ان کا نام بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے. ان کے لیے کتاب لکھی، پھر ان کا آپ کے بھانجے کا انتقال ہو گیا. پھر بھی آپ نے نیت کی کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، رب تعالیٰ ان کی قبر کو ٹھنڈا کرے اور اس کے ذریعے دوسروں کو بھی فائدہ دے، لیکن میں اب اس کو پورا کروں گا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کتاب کو پھر پورا کیا. اور جو آپ کے بھانجے تھے ان کا نام تھا محمود تھا. آپ کا نام تو مسعود عبید اللہ بن مسعود الدین تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ہے. آپ کے بھانجے کا نام محمود تھا. تو ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر بھی آپ نے یہ پوری لکھی اور فرمایا کہ یہ ایک رسالہ ہے. یہ میں ایک مختصر سا رسالہ، یہ دیکھیں، یہ 2 جلدیں ہیں، یہ میرے پاس جو ہے موٹی، یہ 2 جلدیں ہیں اور 2 اس کی اور بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مختصر سا رسالہ ہے ان کے نزدیک. تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہدایہ کی طرز پہ یہ لکھ رہا ہوں. پھر یہاں پہ اعتراض ہو گیا کہ آپ نے تو یہ بات بولی کہ ہدایہ کی طرز پہ میں لکھ رہا ہوں، پھر آپ نے طہر متخلل کو پہلے ذکر کیا اور حیض کے رنگوں کو بعد میں ذکر کیا، حالانکہ ہدایہ میں حیض کے رنگ پہلے ہیں، طہر متخلل بعد میں ہیں. تو آپ نے تو ہدایہ کی مخالفت کر دی. تو اس کا یہاں سے جواب دیتے ہیں کہ صرف مقدم کیا طہر متخلل کے مسئلہ کو حیض کے رنگ پر. کیونکہ یہ طہر متخلل کے مسائل متعلق ہیں حیض کی مدت کے ساتھ یہ متعلق ہے. تو پس ان کو ان کے ساتھ ہی لاحق کر دیا. پھر ذکر کیا حیض کے رنگ پھر ذکر کیے. پھر اس کے بعد شروع ہوتے ہیں حیض کے احکام میں، کہ حیض کی حالت میں نماز، روزہ، قرآن کو چھونا وغیرہ وغیرہ اس کی کیا صورتیں ہیں. تو اس میں یہ شروع ہو رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ حیض منع کر دیتا ہے نماز کو اور روزے کو، اور قضا ہوگی ہوا لاہیا، کہ روزے کی تو قضا ہوگی، نماز کی قضا نہیں ہوگی. یکد صوم کے قضا دے گا، روزے کی نہ کہ نماز کی. کیوں؟ بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ حیض منع کرتا ہے نماز کے وجوب کو اور اس کی ادا کی صحت کو. یعنی کہ حیض جو ہے یہ نماز کے وجوب کو منع کر دیتا ہے کہ نماز اس پر واجب ہی نہیں رہتی. ادا کرنا تو صحیح ہوتا ہے، ادا کرنے کے اور اس کی ادا کرنے کی صحت کو بھی منع کرنا، کہ ادا کرنا بھی صحیح نہیں ہے اور نماز واجب ہی نہ رہی. لیکن نہیں منع کرتا حیض روزے کے وجوب پر منع نہیں کرتا. پس اس کا وجوب نفس سے ثابت ہے، بلکہ منع ہے اس کی ادا کی صحت. یعنی کہ جو روزہ ہے وہ بذات خود اس کا وجوب تو رہتا ہے، ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کی ادا کی صحت کو منع کر دیتا ہے، کہ حیض کی حالت میں ادا کرنا صحیح نہیں ہے، اس کو منع کر دیتا ہے، لیکن وہ بذات خود واجب رہتا ہے. اس میں بہت ساری باتیں میں پیچھے بھی کر چکا ہوں کہ حیض روزے کیوں ہوتے ہیں فرض، پھر بھی ادا کیے جاتے ہیں اور نمازیں نہیں ہوتی. تو ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ ہم حیض کے دنوں میں نمازوں کی قضا نہیں دیے کرتی تھی، ہمیں حیض آتا تو اور عورتوں کو حیض آتا تھا. تو اور کیا چیز، تو
روزوں کی قضا دیا کرتی تھی۔ اور اس سے یہ بھی بات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حیض نہیں آتا تھا، نہ ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آتا تھا، ٹھیک ہے، نہ نفاس آتا تھا۔ اسی وجہ سے تو آپ حضرت حسنین کریمین کی ولادت کے فوراً بعد مصلی پہ بیٹھ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر نمازوں کی قضا ہوتی نا تو پھر عورت پر حرج لازم آتا، کیونکہ ہر ماہ میں اگر اس کو 10 دن حیض آئے تو 10 دن میں 50 نمازیں اس پر فرض ہو جاتی ہے، تو ہر ماہ اس کو 50 نمازیں پھر پڑھنی پڑیں گی۔ اور روزے رمضان میں ایک مرتبہ سال میں آتے ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ 10 فرض ہوں گے اور 10 کی قضا ہوگی تو وہ سال میں جب مرضی دے سکتی ہے، آسانی ہے اس میں، تو نمازوں میں مشکل ہے، اسی وجہ سے وہاں پر منع کی۔ اور اب تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا بھی ہے کہ میں کسی کو کسی کی طاقت کے سے زیادہ اس پر تکلیف نہیں ڈالتا، بلکہ اس کو اس کی طاقت کے مطابق ہی، اس کی وسعت کے مطابق ہی، یہ آپ آیت یہ سورۃ المؤمنون میں پڑھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، اذا طہرت، پھر جب پاک ہو جائے تو معتبر ہے ہمارے نزدیک آخری وقت، یعنی کہ طہارت کا آخری وقت معتبر ہمارے نزدیک ہے۔ پس جب حائضہ عورت آخری وقت میں پاک ہو تو ساکت ہو جائے گی نماز۔ اور اگر حائضہ ہو جائے آخری وقت میں، اذا حادت، جب حائضہ ہو جائے آخری وقت میں تو ساکتت، تو نماز ساکت ہو جائے گی، اور اگر پاک ہو جائے آخری وقت میں تو واجب ہو جائے گی اس پر نماز۔ فَإِذَا كَانَتْ، پس جب ہو اس کی طہارت 10 دنوں میں لیے، یعنی کہ ایک عورت ہے کہ وہ آخری وقت میں اس نے نماز نہیں پڑھی، زور کی آخری وقت زور کا تھا، اس وقت اس کو حیض آ گیا تو اب زور کی نماز اس کا ساکت ہو جائے گی۔ اب اگر آخری وقت میں اس کو حیض ختم ہو گیا، اور حیض کون سا تھا؟ جو 10 دنوں والا حیض تھا، یا جو اس کی عادت بنی ہوئی تھی، 7 دن عادت تھی 7 دنوں، یا 5 دن والی تھی تو 5 دن والی تھی، تو 5 دن ختم ہونے والے ہیں اور زور کے ٹائم اس کا حیض ختم ہوا، آخر میں وقت بچا ہے کہ اس میں وہ غسل اور تکبیر تحریمہ کی وسعت ہے، تو پھر اس پر اس کی نماز فرض ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہ واجب ہوگی اس کو ادا کرنا۔ وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي، اگر ہو باقی وقت میں ایک لمحہ ہی باقی ہو، یعنی کہ ایک لمحے سے مراد کیا ہے کہ وہی کہ غسل کرنا اور تکبیر تحریمہ کہنا۔ وَإِنْ كَانَتْ لِأَقَلِّ مِنْهَا، اور اگر ہو اس سے کم، یعنی کہ 10 دن سے کم ہو تو بھی، پس اگر ہو باقی وقت سے اتنی مقدار باقی ہو، ما یاسع الغسل، کہ طاقت ہو غسل کرنے اور تکبیر تحریمہ کہنے پر، تو واجب ہوگا اس پر غسل، ورنہ واجب نہیں ہوگا اس پر غسل۔ یہاں پر ایک بات گزری کہ اگر 10 دن والا حیض ہے تو اس پر نماز واجب ہوگی، اگر 10 دن سے کم ہے تو نماز واجب تب ہوگی جب غسل اور تکبیر تحریمہ کا وقت ہو تب۔ تو یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کی عادت متعین نہیں ہے تو جس کی عادت متعین ہے تو وہ گویا کہ 10 دن ہی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اگر ایک لمحہ ہی باقی ہے تب بھی اس پر نماز فرض ہو جائے گی اس کی۔ پس غسل کا وقت نہ ہو، ورنہ نہیں، فوقت الغسل، پس غسل کا وقت مستحب ہے یہاں حیض کی مدت میں جو غسل کا وقت ہم نے بولا وہ مستحب کے لیے بولا ہے، یعنی کہ اس پر غسل فرض ہو جائے اور غسل کرنے کی طاقت نہ بھی ہو تب بھی اس پر نماز کیا ہوگی؟ واجب ہوگی، آخر لمحے میں اگر وہ پاک ہو چکی ہے تو۔ وصائمہ، اور روزہ دار جب حائضہ ہو جائے دن میں، پس اگر ہو آخری وقت میں، یعنی کہ روزے کا ٹائم، ابھی افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے، وہ حائضہ ہو جائے تو باطل ہو جائے گا اس کا روزہ، پس واجب ہوگی اس کی قضا، اس کو قضا تو ہر صورت میں ہی واجب ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ صَوْمًا وَاجِبًا، اگر ہو واجب روزہ تو بھی، وَإِنْ كَانَ نفل، اور اگر ہو نفل لا تو پھر واجب نہیں ہوگی اس کی قضا۔ اگر واجب ہے روزہ تو پھر تو اس کی قضا دینی پڑے گی، اگر نفل ہے روزہ تو پھر اس کی قضا دینی نہیں پڑے گی۔ باخلاف نفل نماز کے کہ اگر نفل نماز پڑھ رہی تھی درمیان میں حیض آ گیا تو اب نماز باطل ہو گئی اور نفل نماز کی قضا ہے، لیکن روزہ نفل تھا اور درمیان میں حیض آ گیا تو پھر روزے کی قضا نہیں ہے۔ اذا حادت فی خلاء
لہا جب حائضہ ہو اس کے درمیان میں، نفل نماز کے درمیان میں، فإنها تبطل پس باطل ہو جائے گا روزہ، نماز باطل ہو جائے گی، وَيَجِبُ قَضَاؤُهَا اور واجب ہوگی اس کی قضا، نماز کی قضا بھی واجب ہوگی، وَإِن طَهُرَتْ فِي النِّهَارِ اور اگر پاک ہو دن میں، وَلَا تَأْكُلُوا شَيْئًا لَا يَجْزِي صَوْمٌ اور اگر پاک ہو دن میں اور نہ کھائے کچھ بھی تو نہیں ہے جائز، اگر پاک ہوئی دن میں اور نہ کھائے کچھ بھی تو نہیں جائز ہوگا اس دن کا روزہ، اس دن کا روزہ جائز نہیں ہوگا، لیکن لا یجب علیہ الامساک لیکن واجب ہے اس پر رکنا، یعنی کہ ایک عورت تھی، اب اس کی عادت اس کو پتہ ہے کہ مکمل ہونے والی ہے، اور عادت مکمل ہونے والی ہے اور رمضان کے دن چل رہے ہیں، اب رمضان کے دن سحری کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اب وہ پاک ہو رہی ہے، تو آیا کہ اس نے کھایا بھی کچھ نہیں ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ ان کا روزہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، روزہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ مستحب یہی ہے کہ وہ کھائے پیے نہ، رکے کھائے پیے نہ، وَإِن طَهُرَتْ اور اگر پاک کوئی 10 دن کی رات میں، یعنی کہ عادت بنی ہوئی تھی یا 10 دن تھے اس میں وہ رات میں وہ پاک ہوئی تو صحیح ہوگا اس کا اس دن کا روزہ، یعنی کہ ایک عورت ہے وہ رات میں پاک ہوئی، ٹھیک ہے، آگے ابھی تک غسل نہیں کیا تو پھر بھی اس کا دن کا روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وَإِن كَانَ الْبَاقِي مِنَ اللَّيْلِ رَحْمَةً اور اگرچہ باقی ہو، ان وصلی ہے، اگرچہ باقی ہو رات سے ایک لمحہ، یعنی کہ سحری ختم ہونے سے صرف 1 سیکنڈ ہی باقی ہے، وہ پاک ہو گئی، وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، وَإِن طَهُرَتْ اور اگر پاک ہوئی 10 دنوں سے کم میں، 10 دنوں میں کم میں پاک ہوئی تو بھی صحیح ہے روزہ رکھنا، کب صحیح ہوگا؟ اگر ہو باقی رات سے اتنی مقدار جتنی وسعت ہو غسل کرنے کی وسعت ہو تو تب تو غسل اور تکبیر تحریمہ کی وسعت کے مقدار ٹائم بچا ہے تو تب بھی اس کا روزہ رکھنا صحیح ہوگا، وَإِن لَمْ تَغْتَسِلْ اگرچہ نہ غسل کرے رات میں تو بھی باطل نہیں ہوگا اس کا روزہ، کیونکہ جو ناپاکی یہ معنی روزہ نہیں ہے، یعنی کہ ناپاک ہونا یہ معنی نہیں ہے کہ روزہ بھی نہیں ہوا، اب ناپاک ہے کوئی عورت تو ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے روزہ تو ہو جاتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، ہاں یہ نہیں ہے کہ اس کا حیض ہے یا وہ، یہ تمام مسائل کو آپ نے اچھی طرح سے تکرار کرنا ہے اور محنت کر کے پڑھنا ہے، اور فتویٰ جو میں نے آپ کو بولا تھا وہ بھی آپ نے لکھ کر لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے، آگے پھر یہ فتویٰ تھا کہ آگے یہ فتویٰ لکھنا ہے آپ نے کہ اگر مسجد جو ہے، یہ میں نے شاید دے دیا یا نہیں دیا، کہ اگر مسجد کو گھر کی جگہ بنانا یا مسجد کی چیزوں کو استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں، مسجد کی چیزوں کو بیچنا پرانی ہو چکی ہے جائز ہے کہ نہیں، اگر جائز ہے تو کس صورت میں جائز ہے، دلائل کے ساتھ بیان کیجیے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھے انداز میں لکھ کر لانا ہے اور محنت کر کے پڑھنا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، پڑھا سنا۔